السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا جو بیان آیا ہے سن کر بہت افسوس ہوا، اور بہت ہی زیادہ افسوسناک بیان ہے، اور اس کے نقصانات کتنے سالوں تک دیوبندیت کو بھگتنے پڑیں گے وہ وقت ہی بتائے گا۔ حضرت نے اس میں جو چند باتیں کہی ہیں، ایک تو انہوں نے اس بات پہ افسوس ظاہر کیا ہے کہ سعد صاحب کو چند لوگ کافر کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم بتا دیں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر 7ویں لائن کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ سعد صاحب کی باتوں سے انبیاء کی شان میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا اسی فتوے پہ دستخط ہے۔ اور جب یہ فتویٰ سامنے آیا امت کے، تو مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اس کے باوجود ان کو آگے کیا گیا تھا ارشد مدنی صاحب کو، اور انہوں نے فتوے کو پیش کیا تھا امت کے سامنے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو کافر کہے گا اس پہ یہ کفر کا فتویٰ لوٹ آئے گا۔ تو حضرت شاید ہو سکتا عمر کا تقاضا ہو، اس وجہ سے بھول گئے ہوں، اور آئندہ بھی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے حضرت کی یہ کہنے کی۔ تو حضرت نے خود نے کہا ہے، اور دارالعلوم مجلس العلماء نے فتویٰ دیا ہے سعد صاحب کے کافر ہونے کا، اور انبیاء کی شان میں جو ادناسی بھی بے ادبی کرے یہ کافر ہے۔ انبیاء کی ادناسی سنت کی کوئی مخالفت کرے کافر ہے۔ ہماری قدیم کتاب جو ہے فتاوی تاتار خانی، اس کے اندر موجود ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے آج تک شیعہ بھی اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ نبیوں کی ادناسی گستاخی بھی کفر ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے خود نے دستخط کیے ہیں، اور اسی فتوے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں 7ویں لائن میں لکھا ہوا ہے انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور دوسری چیزیں بھی ان کے پیچھے جو بھی چلے گا وہ آئندہ جو بھی چلے گا گمراہ ہو جائے گا۔ جس کے پیچھے چل کے لوگ گمراہ ہو جائیں وہ خود آدمی کیا ہے؟ تفسیر بالرائے کرنے والے کی مجلس میں جانا حرام ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فتاوے موجود ہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں ہم ان کو کھانے پہ بلاتے ہیں اور ہم ان کے کھانے پہ جاتے ہیں۔ اور حضرت نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ دونوں کام ایک ہی ہیں۔ تو حضرت پھر بھول گئے ہوں گے، حضرت کے جس فتوے پہ دستخط ہے اس فتوے میں حضرت نے خود لکھا ہے کہ ان کا کام، سعد کاندلوی کا کام، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر الگ ہے۔ اور یہاں تک کہا ہے حضرت نے کہ سعد صاحب کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اور علماء اس سے بھی خراب فتویٰ سعد صاحب کے خلاف دیتے۔ یہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا بیان آن ریکارڈ درج ہے۔ اور رہی بات، حضرت نے اس لیے کہا کہ دونوں کام ایک ہیں، دونوں کام ہرگز ایک نہیں ہیں، دونوں کام میں بہت فرق ہے۔ اور ایک بات انہوں نے بڑی تعجب ہوا ہم کو کہ انہوں نے کہا کہ سعد کاندلوی صاحب نے رجوع کر لیا ہے۔ اب حالانکہ دارالعلوم دیوبند کی 2018 کی تحریر موجود ہے ان کے رجوع قبول نہ ہونے کی، اور ابھی حال ہی میں دارالعلوم دیوبند نے 2023 کے جون میں فتویٰ دیا ہے، جس فتوے میں ان کے بیانوں کو سننا ناجائز، اس کو پھیلانا ناجائز، تقریباً 23 پنوں کی تحریر ہے۔ اس کے بعد ابھی دسمبر میں حال ہی میں 2023 میں سعد کاندلوی صاحب نے بھوپال اجتماع میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ اب وہ دسمبر اور ادھر فروری شروع ہے، تو اس ایک مہینے میں سعد کاندلوی صاحب نے رجوع کہاں کیا؟ اور جیسا کہ شریعت کا معاملہ ہے بھئی، توبہ کی 3 شرطیں ہیں کہ کسی بھی گناہ کے اوپر آدمی نادم ہو، دوسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے، اور تیسری اہم شرط ہے ادا کرے۔ اگر فرض نمازیں باقی تھی تو فرض ادا کرے، زکوٰۃ اگر باقی تھی تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، آپ کو زکوٰۃ اتنے سالوں کی گن کے ادا کرنی پڑے گی۔ کسی کا مال غبن کیا ہے تو معافی سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اس کا مال لوٹانا پڑے گا۔
اسی طرح سعد کاندولی صاحب نے جو بیان کیے ہیں مجمع میں کیے ہیں، علل اعلان کیے ہیں، تو ان کا رجوع ہمیں تو کہیں نہیں ملا کہ سعد کاندولی صاحب نے رجوع کیا ہو کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، دیگر انبیاء کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام کو نکما کہا، میں نے قرآن کے اندر تحریف کی، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ رجوع تو ان کو علل اعلان کرنا ہے، تو یہ نئے قسم کا رجوع ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سعد صاحب رجوع کریں، دیوبند فتویٰ دے، اور ارشد مدنی صاحب بنگلہ دیش عین اجتماع سے پہلے، سعدیانی اجتماع سعد کاندلوی کا ہو، اس اجتماع سے عین پہلے بنگلہ دیش جا کے مولانا ارشد مدنی صاحب رجوع کریں، تو یہ بڑا عجیب، اس کا وقت بھی اور اس کی جگہ بھی بڑی عجیب ہم کو لگ رہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب، جیسا کہ ہم نے ایک مہینے پہلے کہا تھا کہ مدنی خاندان کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند آدھا رہ گیا تھا، آئندہ ایک چوتھائی نہ رہ جاوے، تو بڑا لوگوں کو ہلچل مچ گئی تھی۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب کہیں اپنے اس بیان کے ذریعے سے ثابت تو نہیں کرنا چاہتے کہ ہم جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں دیوبندیت وہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں انہوں نے دارالافتاء کی توہین تو نہیں کی ہے، کہیں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے موقف سے ہٹ کے کچھ اور معاملہ سعد صاحب کے سامنے، جیسا کہ ہم کہتے آ رہے ہیں، حالانکہ حضرت سے ہمیں یہ امید تو نہیں تھی، تو لیکن جو وجہ ہے وہ جو ظاہری اعتبار سے جو اندر خانے سالوں سے چرچے چل رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند، جمعیت اور تبلیغ، ان تینوں کے اوپر ان کے خاندان کا تسلط رہا ہے، ان کا تسلط رہا ہے۔ دارالعلوم کے دو ٹکڑے، دارالعلوم کے فتوے کے اوپر رتی برابر کسی دیوبندیوں کو شک نہیں رہا ہے کبھی بھی۔ جب سے دارالعلوم کا وجود آیا تب سے کبھی بھی کسی دیوبندی نے دارالعلوم کے دیوبند پہ رتی برابر شک نہیں کیا۔ اس کے باوجود دارالعلوم کے انہوں نے آپس کی عداوت کی وجہ سے دو ٹکڑے کیے۔ جمعیت کی خدمات کے اوپر کسی کو ایسا نہیں تھا کہ اعتماد نہ ہو۔ الحمدللہ جمعیت نے بڑا اچھا کام کیا ہے آزادی سے لے کے آج تک۔ تو جمعیت کے کسی کام سے کسی بھی دیوبندی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہوں نے جمعیت کے دو ٹکڑے کیے آپس کی عداوت اور عصبیت کی وجہ سے، جو بھی ہو۔ اور اب دعوت و تبلیغ کا تیسرا کام، جس پہ بھی ان کا خاندان کا تسلط تھا، شاید دیکھتے ہوں سعد ناحق ہے تو کیا ہوا، نبی کی گستاخی کرتا ہو تو کیا ہوا، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو کیا ہوا، تحریف قرآن کرتا ہے تو کیا ہوا، اور مال کے غبن کے ای ڈی کے کیس ہیں تو بھی کیا ہوا، آخر کار ہے تو ہمارا رشتہ دار، تو بہتر ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیویں، اور بچا کچھ جو امت کا سرمایہ تبلیغ جماعت ہے، اس کے بھی ذمہ دار حضرات بن جاویں، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیونکہ حضرت کا ٹائمنگ اور جگہ کس موقع پہ، وہ سعد کاندلوی کے عین اجتماع سے پہلے انہوں نے بنگلہ دیش جا کے یہ بیان دیا ہے، اس کو وائرل کروایا گیا ہے، اور جگہ بنگلہ دیش کی ہے، وہاں اگر سعد کا رجوع ہوا ہے تو علل اعلان ہونا چاہیے، رجوع ہوا تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کوئی تحریر آنی چاہیے، اور 2023 کی ابھی تحریر ہے جس میں صاف اس کو پھر سے گمراہ کہا گیا ہے۔ ابھی دسمبر میں اس نے پھر بیان دیا ہے، عبداللہ معروفی صاحب دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے ابھی پھر بیان دیا ہے کہ کوئی رجوع نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ارشد مدنی صاحب کی بات امت کے لیے بڑے، کیا کہیں، اب دارالعلوم کے اوپر اعتماد کو ہلانے والی اور دارالعلوم کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس کے بارے میں آئندہ بھی انشاءاللہ، اب چونکہ معاملہ سامنے آ گیا ہے، ابھی ایک آڈیو بھی جو مولانا ارشد مدنی صاحب کے ساتھ 3 سال پہلے ہوئی تھی وہ یاد آ رہی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، ان سے میں نے فون کیا تھا اور پوچھا تھا، حضرت ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ مسجد زرار جو ہے وہ مسلمانوں نے بنائی، حضرت نے ترنت کہہ دیا کہ وہ تو شیعہ ہوگا۔ میں نے کہا حضرت وہ آدمی یوں کہتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، حضرت نے ترنت کہہ دیا کہ وہ تو کافر ہوگا۔ میں نے کہا حضرت اچھا یہ بتائیے کہ شخصیت دیکھ کے فتویٰ تو نہیں بدلے گا نا،
تو حضرت کا ایسے کیسے شخصیت کی وجہ سے فتویٰ بدل جائے؟ تو میں نے کہا حضرت یہ دونوں باتیں سعد کاندھلوی نے کہی ہے. تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے فوراً کہا اگلے سے پوچھنا پڑے گا تیری منشا کیا ہے. تو اللہ ہی حفاظت فرماوے دارالعلوم دیوبند کی. جیسے کہ جمعیت کے 2 ٹکڑے ہوئے، ان کی دیوبندیوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا جمعیت کی خدمت میں، ان کی آپس کی عداوت کی وجہ سے جمعیت کے 2 ٹکڑے ہوئے. دارالعلوم دیوبند کے فتاوے میں کسی دیوبندی کو شک نہیں تھا. عصبیت کی بنیاد پہ دارالعلوم دیوبند کے 2 ٹکڑے ہوئے. دارالعلوم کے فتوے پہ اب بھی کسی دیوبندی کو شک نہیں ہے، لیکن ان کی حرکت کی وجہ سے جو 2 دھڑے ہوئے ہیں. مزید اس میں اور ہوں گے. مولانا ارشد مدنی صاحب کی آڈیو رکشا کے مائک کے اندر گاؤں گاؤں گھوم کے سنائی جا رہی ہے، اس کی بھی آڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا خیریت ہوں گے؟ میں بنگلہ دیش سے نور الاسلام بول رہا ہوں. میں نے آپ کی آڈیو سنی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے انداز میں بنیادی باتوں پر آپ نے نشاندہی کی ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہم تبلیغ والے بعد میں ہیں، ہم پہلے دیوبند والے ہیں. ہم نے جماعت میں سال لگایا ہے، 2004 میں انڈیا میں سال لگایا. ہماری فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہے. فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہو یا دیوبندی سلسلے کے کسی مدرسے سے ہو، ہم پہلے دیوبند کے ہیں. تو دیوبند نے فتویٰ دیا، اس کی روشنی میں ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اور ہم نے بھی یہی کہا کہ بھائی انتظامی امور ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دیوبند نے جو شرعی نقطۂ نظر سے جن غلطیوں پر نشاندہی کی ہے، وہی ہمارا موقف تھا کہ ہم بھی وہی کرتے تھے. اور دیوبند کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت اپنوں کو پرایا بنا دیا. آج اگر دیوبند پیچھے لوٹ جائے اور ایسی بلا دلیل بات دیوبند سے آتی رہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا موقف کیا؟ ہم تو شریعت کی روشنی میں ہمارا موقف قائم کریں گے، اور ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے، نہ باپ کو دیکھیں گے، نہ دادا کو دیکھیں گے، نہ استاد کو دیکھیں گے، نہ پیر کو دیکھیں گے. ہم تو شریعت کی روشنی. دیوبند نے ہماری آنکھیں کھول دی ہے، دیوبند نے ہماری آنکھوں کو بینائی دی ہے. تو ہم اسی آنکھوں سے ہم کالے گورے کا فرق کرنا جانتے ہیں، ہم سانپ اور رسی میں فرق کرنا جانتے ہیں. تو ہم تو اپنا فرق کر کے بتائیں گے. اور اس میں تو کبھی مولانا ارشد مدنی صاحب بھی آ سکتے ہیں. جیسے مولانا سعد صاحب ہمارے لخت جگر تھے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا شریعت کی وجہ سے. اسی طرح مولانا ارشد مدنی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن مولانا کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے. سعد صاحب کی اتنی تحریفات کے باوجود، اتنی گستاخی اور بے ادبیوں کے باوجود، کس بنیاد پر سعد صاحب کی تائید کی جا رہی ہے؟ بڑی دل کی تکلیف کی بات ہے. اور یہ ہم آپ کی بات سنی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں، آپ لوگوں کو یعنی آپ کی باتیں ماشاءاللہ بہت تحقیق کی ہوتی ہے. ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ دیوبند تک یہ باتیں پہنچائیں کہ سارے دیوبندی آپ کے مخالف بن جائیں گے. یہ دیوبندی کسی ادارے کے مرید نہیں ہے، شریعت کے مرید ہیں. کسی پیر کے مرید نہیں ہے، کسی پیر کی وجہ سے ہم شریعت پلٹ دیں گے. ہم شریعت کے مرید ہیں، کتاب و سنہ کے مرید ہیں، خیر القرون کے متبع ہیں ہم. اور